کیا بطول نے ہم پر کرم، اچھا کی بات ہوئی تمام مسئلہ ہوگی، کیا بطول نے ہم پر کرم خرید لیے کہ ہم نے آل محمد کے غم خرید لیے، کہ ہم نے آل محمد کے غم خرید لیے، بس ایک بار نبی کو نہیں ملا تھا قلم، بس ایک بار نبی کو نہیں ملا تھا قلم، حسین مولا نے سارے قلم خرید لیے، حسین مولا نے سارے قلم خرید لیے، انہیں جو ہم نے محرم میں جیب خرچ کیا، انہیں جو ہم نے محرم میں جیب خرچ دیا، ہمارے بچوں نے جا کر علم خرید لیے، ہمارے بچوں نے جا کر علم خرید لیے، اور بلند سروار صلی انتہائی واجب رہتا حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا جواد رسولی صاحب قبلہ مجالس خمسہ اہلی مجلس خطاب ناری گزارش شروع تشریف لائیں، بابا بلند سلوات صلی اللہ محمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
المنتجبين الميامين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. اشفاء میں احمد اقبال، والیان حیدری کردار اور جملہ سامعین عزیز وقار، یقیناً پہلی مرتبہ ہے کہ میرا آپ کا آمنا سامنا ہو رہا ہے. نہ آپ میرے انداز گفتگو سے واقف ہیں، نہ آپ کی سماعت کے طریقے سے آشنا ہوں، لیکن پھر بھی نہ کوئی وحشت محسوس ہو رہی ہے، نہ کوئی دہشت داری ہے. اور اس کی وجہ صرف ایک ہے، جس در سے آپ کو سماعت کی نعمت عطا ہوئی ہے اسی در سے اس ناچیز کو گویائی کی بھی کی ہے. تو اس در کے صدقے میں انشاءاللہ اگلے کچھ دن اس گویائی کا اور اس سماعت کا ایک امتزاج ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. تو امید یہ ہے کہ ان ہستیوں کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی اور کوئی ٹوٹا پھوٹا جو پیغام ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں گا. ایک ضرور بھیج دیجیے محمد عالم. اور اس سے پہلے کہ اپنا گفتگو کا باقاعدہ آغاز کروں، میری بستہ گزارش ہے جو پیچھے میرے بھائی بیٹھے ہیں کہ یہ جو بکھرے ہوئے پھول ہیں اگر یہ ذرا سمٹ جائیں گے تو میں کچھ پنکھڑیاں دیکھنے کی بجائے ایک گلدستہ دیکھ پاؤں گا. ایک ضرور بھیج دیجیے محمد عالم. جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا سورہ مبارکہ نحل، آیت کا نشان 125، ارشاد رب العزت ہوتا ہے: ادعو الی سبیل ربک، اے حبیب اس بشریت کو اپنے رب کی جانب بلاؤ. پالنے والے کس طرح بلائیں؟ اب یہ رب ہے جو اپنے حبیب کو تبلیغ کا طریقہ سکھلا رہا ہے. یہ رب ہے جو اپنے حبیب کو تبلیغ کا طریقہ سکھلا رہا ہے. اور کل 3 باتیں بتائی ہیں رب نے اپنے حبیب سے. کیا کہا؟ ادعو الی سبیل ربک، اے حبیب، اے میرے طٰہٰ و یاسین، اے میرے مزمل و مدثر، اے میرے رحمت للعالمین، اے عبداللہ کے یتیم، اے آمنہ کے لال. یہ جو انسانیت ہے جو جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہی ہے، اسے نور تک کا سفر کراؤ. پالنے والے کس طرح؟ کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، دیکھو حکمت کے ساتھ، دہشت کے ساتھ نہیں، تلوار کے ساتھ نہیں. تاریخ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تلوار کے ساتھ نہیں، حکمت کے ساتھ. اچھا پالنے والے حکمت کے علاوہ اور کیا طریقہ اپناؤں؟ کہا بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. دیکھو اچھے انداز میں واضح نصیحت کرنا. یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے کہ فلاں صاحب بڑے غصے کے تیز تھے. ارے رب کہتا ہے ذرا پیار محبت سے نصیحت کرنا. فضیلت کیا ہے یہ قرآن سے پوچھیے، ذرا پیار محبت سے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، دیکھو حکمت کی بات ہو، عقل و دانائی کی بات ہو، والموعظۃ الحسنہ، حسن انداز میں، حسین انداز میں، خوبصورت انداز میں تمہارا موعظہ ہو، تمہاری بات و نصیحت ہو. اور دیکھو اے حبیب، کبھی بعض ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ تمہیں بحث و مباحثہ کرنا پڑے گا، وہ تکرار کریں گے، ہٹ دھرمی کریں گے. تو دیکھو وجادلہم باللتی ہی احسن، جب مقام مباحثہ آ جائے، مقام مناظرہ آ جائے تو احسن طریقے کو مت چھوڑنا. اب یہ رب نے تبلیغ کے 3 اسلوب اپنے حبیب کو بتلائے ہیں. اور میں اپنے موضوع کی طرف بہت تیزی سے سفر کر رہا ہوں کیونکہ یقیناً مجلس شاید بر وقت شروع نہیں ہوئی، لیکن میری کوشش ہوگی کہ بر وقت ختم ہو جائے. تو میں بہت تیزی سے تمہیدی مراحل سے گزرتا ہوا میں اپنے موضوع کے دامن کے وسط میں آ کے بیٹھنے لگا ہوں. اگر یہ 3 طریقوں کے مطابق کسی نے دین پھیلایا، یا وہ محمد مصطفیٰ کی ذات تھی کہ جس کی گفتگو سن کر کافر اسلام کے دامن میں آ جاتا.
بھائی یہی ہے نا تاریخ کے اوراق میں لکھا ہے, آپ سب نے بھی پڑھ رکھا ہے کہ یہ محمد عربی خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے تھے, صرف گفتگو کیا کرتے تھے, قرآن کی آیتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے. ادھر مکہ کے قریش کے کافر بت پرست ہر مکہ میں داخل ہونے والے سے کہتے تھے دیکھو خبردار اس کی بات مت سننا. بھائی یہاں سے ایک اور بات واضح ہو گئی کہ یہ کس کا طریقہ ہے کہ بات سننے سے روکا جا رہا ہے. یہ کسی اسلام کے اندر آنے والے کا طریقہ نہیں, یہ کفر کا طریقہ تھا. دیکھو بات نہ سننا, یہ روئی لے لو کانوں میں ڈال لو, کہیں ایسا نہ ہو ان کی بات تمہارے کان میں پڑ جائے. بھائی آج بھی یہی ہوتا ہے, یہ لاؤڈ اسپیکر سے ہماری بات کہیں چلی جاتی ہے, جا کے پرچہ کٹا دیا جاتا ہے, حضور یہ بات نہیں سننی. بھائی بات سننا کس کا طریقہ ہے, بات نہ سننا کس کا طریقہ ہے؟ تو یا تو محمد مصطفیٰ تھے جن کی زبان کی مٹھاس نے جہالت زدہ معاشرے کو عالموں میں بدل دیا, یا پھر اس محمد کے برحق جانشین تھے جن کی زبان جب چلی ہے تو ذوالفقار سے زیادہ تیز چلی ہے. اور جس ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا ہوں, میرا اور آپ کا چوتھا معنی. ابھی جناب علی بھائی صاحب نے بھی مصرع پیش کیا تھا, مصرع میں شاید آگے پیچھے کر جاؤں. یزید تو تخت پہ مردہ پڑا تھا, یزید تو تخت پہ مردہ پڑا تھا, شام کی جنگ سجاد جیتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ سجاد کی شجاعت دیکھیے, سجاد کی شجاعت دیکھیے. وہ یزید جس نے حسین سے بیعت طلب کرنے کی جرت کر لی, حسین کے بعد سجاد سے بیعت کا مطالبہ تک نہ کیا. اب آپ اگر سنیں گے تو میں کچھ شاعر کے مصرع آپ کی سماعت کے لیے عرض کر دوں. سجاد کا اگر دل میں تیرے پیار نہیں ہے, خود سوچ کے سجدہ تیرا بیکار نہیں ہے. تو سجاد کی محبت کے بغیر سجدہ کرتا رہے, تو سجدے نہیں کر رہا, تو ٹکرے مار رہا ہے. سجاد کا اگر دل میں تیرے پیار نہیں ہے, خود سوچ کے سجدہ تیرا بیکار نہیں ہے. کمزور ہے, بیمار ہے, قیدی ہے بظاہر. بہت خوبصورت لفظ دیا ہے شاعر نے, کمزور ہے, بیمار ہے, قیدی ہے, لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. بظاہر یزید کی کیا اوقات وہ سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں باندھے, یہ تو سجاد مشیت خدا کے سامنے خاموش ہے. ورنہ کیا اوقات کسی کی کہ وہ سجاد کے ہاتھ میں وہ زنجیر باندھے. کمزور ہے, بیمار ہے, قیدی ہے بظاہر, لیکن پھر بھی سجاد کا روب اور دبدبہ کتنا ہے, جلالت اور عظمت کتنی ہے. کمزور ہے, بیمار ہے, قیدی ہے بظاہر. دعویٰ بیعت کا تقاضا مگر ایک بار نہیں ہے. اس کمزوری کے عالم میں سجاد سامنے ہے, اکیلا کھڑا ہے, خواتین کے ساتھ ہے, لیکن یزید کی یہ جرت نہیں کہ تقاضا بیعت کرے. بیعت کا تقاضا مگر ایک بار نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ بیعت کی جبیں زرد, خلافت کا بدن چور. بیعت کا بدن چور, خلافت کی جبیں زرد. یہ حال کر دیا ہے سجاد نے کہ بیعت کا بدن چور, خلافت کی جبیں زرد. لڑتا ہے مگر ہاتھ میں تلوار نہیں ہے. اچھا حضور, اب شاعر سے کوئی بڑھ کے پوچھے اگر تلوار نہیں ہے تو سجاد لڑ کیسے رہا ہے؟ شاعر کہتا ہے اگلے مصرے میں جواب دے دیتا ہوں, یوں چڑھ گیا کرار کے لفظوں کا شکنجا. یوں چڑھ گیا کرار کے لفظوں کا شکنجا. یہ جو سجاد جنگ لڑ رہے ہیں یہ تلوار کی نہیں, الفاظ کی جنگ ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ جادلہم باللتی ہی احسن کی جنگ ہے. اس جنگ کا نیزہ حکمت ہے, اس جنگ کا تیر اور کمان موعظہ حسنہ ہے. یوں چڑھ گیا کرار کے لفظوں کا شکنجا. آخری مصرع میں نے گفتگو کو آگے بڑھانا ہے. اب دیکھیے یہ کرار ہے, یہ چوتھا کرار ہے. اس کا دادا پہلا کرار تھا, وہ بھی لشکروں پر حملے کیا کرتا تھا, وہ بھی دشمن کو چور کر دیا کرتا تھا, لوگوں کی زمینیں زرد ہو جایا کرتی تھی. لیکن ایک ماجرا تھا, جب پہلے علی کے سامنے کوئی آتا تھا اور جب علی کے کر و فر کا مقابلہ نہ کر پاتا تھا تو ایک مرتبہ راہ فرار اختیار کرتا تھا. ہے کہ نہیں؟ تاریخ کے ہوتے ہیں کتنے علی کے سامنے آئے, بھاگ گئے. اب میں صرف بدر و احد کے بھاگنے والوں کی بات نہیں کر رہا, میں 36-37 ہجری کے بھاگنے والوں کی بھی بات کر رہا ہوں.
اب کس کس طرح سے بھاگے، اب ظاہر ہے وہ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ بھاگنے کی کیا کیا ترکیبیں تھیں، لیکن یہ سجاد کا وار کتنا خوبصورت ہے، یہ سجاد کا وار کتنا خوبصورت ہے۔ کوئی اگر میدان سے بھاگتا تھا تو بھاگ کے کہاں جاتا تھا؟ وہ اپنے گھروں کو جاتے تھے، اپنے محلوں میں جاتے تھے، اپنے قصروں میں جاتے تھے، اپنے دلوں میں جاتے تھے۔ یہ سجاد کیسا وار کر رہا ہے، یوں چڑھ گیا کرار کے لفظوں کا شکنجا، باطل کو کہیں صورت فرار نہیں ہے۔ ان کے قلعے میں جا کر یہ حملہ ہو رہا ہے، اب بھاگے گا تو کہاں بھاگے گا؟ ضرور بھیج دیجیے محمد والے۔ برائے خوشنودی امام زین العابدین علیہ السلام بلندتر صلوات۔ تو اس آیت پر اگر عمل کیا ہے تو یا خطبی مرتبہ نے عمل کیا ہے یا ان کے برہم خانشینوں نے عمل کیا ہے، اور یہ جو اگلی چند گفتگو میں میرا اور آپ کا موضوع سفر رہے گا اس آیت کی روشنی میں، وہ الفاظ رہیں گے جو سید سجاد نے شام کے دربار میں پیش کیے۔ اور کیا الفاظ پیش کیے کہ شام کے دربار میں جا کر میرے مولا نے تخت الٹا ہے، چڑھ گیا کرار کے لفظوں کا شکنجا، باطل کو کہیں صورت فرار نہیں ہے۔ گھر میں جا کر میرے مولا نے یہ حملہ کیا ہے کہ اب فرار کرنے والا کہیں فرار نہیں کر سکتا۔ اور ظاہر ہے میرے مولا کا خطبہ چند روز ہمارا ساتھ اسی خطبے میں گزرے گا، اور کسی بھی کلام کو سمجھنے کے لیے یہ جان لینا ضروری ہوتا ہے کہ یہ کلام کس ماحول میں پیش کیا گیا، ایسا ہے کہ نہیں؟ کسی بھی کلام کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر جاننا ضروری ہے، یہ کب پیش کیا گیا، یہ کہاں پیش کیا گیا، یہ کس ماحول میں پیش کیا گیا۔ تو چند دقیقے میں صرف آپ کے دوں گا بہت تیزی سے، تاکہ یہ ماحول میرے اور آپ کے سامنے آ جائے۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ آج خطبے کی کم سے کم جو ابتدا ہے، جو روایت کی ابتدا ہے خطبے کی، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ ایک درود بھیج دیجیے محمد۔ اچھا، اب یہ ماحول سمجھنے کے لیے آپ کو ذرا سا میرے ساتھ سفر کرنا پڑے گا، اور یہ سفر ذرا پیچھے سے شروع ہوگا۔ ذرا میرا ہاتھ تھام کر چلیے مکہ کی سرزمین پر ایک عامل فیل، ایک عامل فیل ہے، خدا کا گھر ہے جس میں 365 بت لگے ہوئے ہیں، ہے رب کا گھر جسے ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا، اور رب نے حکم دیا تھا، دیکھو الطاہرہ بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اے ابراہیم اور اسماعیل یہ میرا گھر رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کرو۔ رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے ابراہیم اور اسماعیل نے تو پاک کیا، لیکن نسل اسماعیل سے ایک ایسی قوم بھی آ گئی جس نے اس گھر میں بت سجانا شروع کیے۔ 365 بت ہیں جو رب کے گھر میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک عام الفیل ہے، مکہ کی سرزمین ہے، جہالتوں کا اندھیرا ہے، نجاستوں کا دور ہے، گمراہیاں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں، خباثتیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، اور اس ماحول میں مکہ کی گرم سرزمین پر ان جہالتوں کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے ایک مرتبہ رسالت کا سورج ضرور کرتا ہے۔ اچھا، اب میں بات کسی اور جانب موڑنا نہیں چاہتا، لیکن میں صرف ایک اشارہ دے کے گزروں گا۔ مسلمان کتابیں کھول کے پڑھ لے کہ رب نے جب اپنے شہر مکہ میں اپنے نبی کا چراغ جلانا چاہا، جب رسالت کا سورج طلوع ہونے کو تھا، تو کس افق سے یہ سورج طلوع ہوا؟ بہت سے گھر تھے مکہ میں، رب کا اپنا بھی گھر تھا، لیکن اس بھرے مکہ میں وہ کون سا گھر تھا جو اس سورج کے لیے مطلع بنا ہے، محل طلوع قرار پایا ہے؟ کسی اور کا گھر نہیں، علی کے بابا ابو طالب کا گھر تھا۔ اب میں پھر کہہ رہا ہوں، میں بات کسی اور جانے موڑنا نہیں چاہ رہا، میں بہت تیزی سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ سرزمین مکہ تھی، محمد مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف لا چکے، 40 برس حضرت نے محمد ابن عبداللہ بن کے مکہ کے لوگوں میں گزارے، ایسا ہے کہ نہیں؟ جناب حلیمہ سعدیہ کے ساتھ کچھ برس گزارے، کچھ برس اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ گزارے، پھر جب ان کا انتقال ہو گیا ابو طالب کی نگہداشت میں آ گئے۔ یہ مکہ کے اندر محمد ابن عبداللہ کا یتیم بیٹا محمد ہے، کبھی بکریاں بھی چروا لیا کرتا ہے، پھر ذرا عمر بڑی، ابو طالب کے ساتھ تجارت کے سفر پہ جانے لگا، پھر عمر اور بڑی،
تو وہ خاتون جس کی تجارت کے سامان لینے کے لیے عرب صف لگائے کھڑے ہوا کرتے تھے، ہر امیر سے امیر شخص یہ چاہتا تھا کہ میں اس کا شریک تجارت بن جاؤں، اس خاتون نے صرف شریک تجارت نہیں، شریک حیات بھی بنایا ہے۔ اچھا جی، پھر یہ سال گزرتے رہے یہاں تک کہ محمد ابن عبداللہ جو ہے وہ 40 برس کے ہو گئے، اور جب 40 برس کے ہو گئے تو ایک مرتبہ جبرائیل امین تشریف لے کر آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اے حبیب پڑھیے۔ اب محمد کو ان پڑھ کہنے والا بروقت وہ نبی ان پڑھ ہوگا جس پر وحی کی شروعات ہی پڑھنے سے ہو رہی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر میں رکنا نہیں چاہ رہا، مجھے آج کی تاخیر کا اندازہ ہے، لیکن اب یہ جملہ مجھ سے آپ ہدیتاً لیتے جائیے گا۔ یہ محمد کو ان پڑھ کہنے والا جواز کیا بناتا ہے؟ جی سورہ جمعہ کی تلاوت کیجئے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ خدا وہ ہے جس نے امیوں میں ایک رسول بھیجا جو انہی امیوں سے تھا۔ میں کہوں گا وہ بدبخت مولا کا مطلب ڈھونڈنے کے لیے 70,000 لغت کی کتابیں کھول لیتا ہے، امی کا مطلب ڈھونڈنے کے لیے بھی 2 کتابیں کھول لینا۔ بھائی جب مولا کے لفظ کی باری آتی ہے، تیرے پاس بہت لغت کی کتابیں ہوتی ہیں، تو یہ لغت بھی پیش کرتا ہے، تو وہ لغت بھی پیش کرتا ہے۔ میاں امی کا معنی بھی 4 لغت کی کتابوں کو کھول کے دیکھ لیتا تو یہ یوں بھٹکتا نظر نہ آتا۔ امی وہ نہیں ہوتا جو ان پڑھ ہو، امی وہ ہوتا ہے جو اس دنیا میں آ کے نہ پڑھے، جو جب ماں کے ہاں سے جیسا آیا ہے ویسا رہے۔ جی ہاں، نبی امی تھے، کسی کی کیا اوقات کہ وہ اس دنیا میں محمد کو پڑھاتا۔ درود دے دیجیے محمد۔ پہلی وحی نازل ہوئی، محمد مصطفیٰ غار حرا سے تشریف لائے، کوہ ابو قبیس پر سوار ہوئے، مکہ کے لوگوں کو جمع کیا اور ایک مرتبہ سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ اے مکہ کے لوگوں، یہ بتلاؤ، اگر میں تم سے کہوں پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج کھڑی ہے تو کیا رد عمل دو گے؟ سب نے ایک زمان کہا، اے محمد جنگ کی تیاری کریں گے۔ سوال کیا کیوں؟ سب نے، یہ مکہ کے تمام لوگوں کا اجماع ہے، اجماع اگر پڑھنا چاہتے ہیں نا تو یہ ہوتا ہے اجماع، یہ مکہ کے تمام لوگوں کا اجماع ہے۔ اے محمد مصطفیٰ، یقیناً ہم سچ کے قریب بھی نہیں بھٹکتے، لیکن اکلوتی زبان جس سے سچ کے سوا نہ سنا آپ کی زبان ہے۔ آپ وہ ہیں کہ 40 برس آپ کو ہمارے شہر میں ہو گئے، اگر اس شہر میں کوئی ایک انسان ہے جو سچ بولتا ہے تو وہ آپ ہیں۔ میں آپ کی بات پر بھروسہ ہے۔ کہا اچھا، اگر میری بات پر بھروسہ ہے تو پھر اس بھروسے کی منزل میں ایک اور سفر طے کرو۔ دیکھو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کے حصار میں داخل ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ گے۔ میں جو سچا محمد ہوں، میں جو امانت دار محمد ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں تمہاری کامیابی کی۔ اب وہ قوم، خدا کی قسم، یہ کوئی معمولی مارکا نہیں ہے۔ دنیا میں بہت بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں جی حضور، ایران میں انقلاب آیا ہے، فرانس میں انقلاب آیا ہے، یورپ میں بہت بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں، چائنا میں انقلاب آیا ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی تہذیبوں نے بڑی بڑی انگڑائیاں لی ہیں، قومیں یکسو تبدیل ہو گئی ہیں، قومیں یکسو منقلب ہو گئی ہیں، قوموں نے یکسو اپنے طریقے بدل ڈالے ہیں، لیکن انقلاب دنوں سالوں دہائیوں میں نہیں، صدیوں میں آتے ہیں۔ انقلابوں کے لیے صدیوں کی تیاری کی جاتی ہے، تب ایک انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اچھا، دنیا کی قوموں کو چھوڑ دیجئے، انبیاء کی سیرت دیکھ لیجئے۔ جس نبی نے بہت لمبی عمر پائی، ہم دعا بھی کرتے ہیں خدا تجھے نوح کی عمر دے، 2500 سال عمر پائی ہے، اور قرآن کی آیت ہے 950 سال تبلیغ کی ہے۔ 950 سال کے بعد جب نوح نے جھولی پھیلائی رب کی بارگاہ میں پالنے والے، یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے، ان پر اپنا عذاب نازل کر دے۔ اب یہ بعض روایات میں ملتا ہے، ظاہر واقعہ آپ کے ذہن میں کشتی بنانے کا حکم دیا گیا، اور جو بات جہاں تک پہنچی 80 لوگ کشتی پہ سوار تھے، 80 لوگ، 950 سال تبلیغ کے بعد
80 لوگ کشتی پہ، 950 لوگ بھی تو کشتی پر سوار نہ تھے۔ نوح نبی اللہ کوئی چھوٹے نبی کا نام نہیں ہے، اولو العزم نبی، صاحب شریعت نبی، آدم ثانی نبی، جو آدم کے بعد اگر میرا اور آپ کا کوئی باپ ہے تو وہ نوح ہے۔ نوح نجی اللہ جس کو خدا نے نجات دے رکھی ہے، وہ نوح 950 سال محنت کے بعد 80 لوگوں کو راہ راست پر لا سکے۔ ادھر محمد مصطفیٰ کا انقلاب دیکھیے، وہ محمد مصطفیٰ جو کوہ ابو قبیس پر اکیلا کھڑا تھا، 23 برس کے بعد اسی کعبے کا حج کر کے جب پلٹ رہے ہیں، ہزاروں حاجیوں کا مجمع ہے، ہزاروں حاجیوں صحابیوں کا مجمع ہے، اور یہ کوہیں جو حج پر آئے ہیں یہ کل مسلمانوں کی تعداد نہیں ہے بھائی، ہر گھر سے 1 شخص 2 شخص 3 شخص آئے ہوں گے، کسی گھرانے میں 10 لوگ بھی ہیں تو یہ 30% مسلمان ہیں، باقی 70% تو اپنے گھروں پہ بیٹھے ہیں۔ یہ محمد مصطفیٰ کا معجزہ ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا معجزہ ہے کہ 23 برس کے دوران وہ انسان جو ایک دوسرے کے خون کی بوند بوند کے پیاسے تھے، اب ایک دوسرے پر جان نثاری کر رہے ہیں، کر رہے کہ نہیں؟ جنگ عہد کا منظر ہے نا، ایک غازی تھا، بڑے درد و الم کے جنگ ختم ہو جانے کے بعد جب جو دور جانا چاہتے تھے وہ ذرا دور چلے گئے، جنگ ختم ہو گئی، کافر بھی پلٹ گئے، تو روایات میں آیا ہے ایک شخص کا بہت بری حالت میں لیکن روح جسم میں موجود تھی، کسی مسلمان نے دوڑتے دوڑتے آ کر دیکھا ابھی روح ہے، پانی دینے گیا کہ جی اس کو پانی پلا دیں، اب اتنی طاقت نہیں کہ زبان ہلا کے کہہ سکے، اشارہ کیا، وہ برابر میں میرا ایک اور ساتھی ہے وہ اس سے زیادہ پیاس، یہ پانی پلانے والا دوسرے کے پاس آیا، اس کی بھی وہی کیفیت ہے، زخموں سے چور ہے، زبان ہلانے کی طاقت نہیں، اشارے سے سمجھایا دیکھو وہ تیسرا بھائی ہے پہلے اسے پانی پلا دو۔ یہ کون سی قوم ہے؟ اگر ایک قبیلے کا جانور دوسرے قبیلے کے کنویں سے چند گھونٹ پانی پی لیے جاتا، یہ دہائیوں ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے، اور آج یہ ایک دوسرے پر جان نثار کر رہے ہیں۔ وہ جو مسلمان جب تیسرے کے پاس گیا دیکھا روح پرواز کر چکی ہے، پلٹ کے دوسرے کے پاس آیا اس کی بھی روح پرواز کر چکی ہے، پلٹ کے جب پہلے کو دیکھا وہ بھی جام شہادت مل چکا ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ کا انقلابی معجزہ ہے کہ 23 برس میں وہ انسان جسے صفائی کا اتنا شعور نہ تھا، یہ جناب سیدہ زہرا کے خطبوں کے جملے ہیں جو فتح کے معاملے میں بی بی نے پیش کیا تھا دربار میں، تم وہ تھے جب گڑھے میں کچھ پانی ہوتا تھا، کوئی جانور پیشاب کر دیا کرتا تھا، تم پی جاتے تھے، یہ تو میرے بابا نے تمہیں صفائی سکھلائی ہے۔ جو قوم انسانی معیاروں میں گری ہوئی تھی، خاتون کی کیا عزت تھی، وہ عرب اپنے گھر کی خاتون سے زیادہ اپنے اونٹ سے محبت کیا کرتا تھا، نبی نے اس معاشرے میں خود بلند ہو کے فاطمہ کا احترام کیا۔ یہ 23 برس میں میرے مولا و آقا محمد مصطفیٰ نے میرے مولا و آقا محمد مصطفیٰ نے اس معاشرے کو زمین سے آسمان تک کی معراج کرائی۔ یہ رحمانی مشن تھا اور دوسری جانب ایک سفیانی مشن تھا۔ بدر اور احد میں ابو سفیان لشکر کفار کے سربراہ تھے، پھر فتح مکہ میں چاہتے نہ چاہتے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، لیکن اس کے بعد بھی جب کہیں موقع ملا تو بنی امیہ نبی و آل نبی کے سامنے نظر آیا۔ یہ کیوں تھا؟ اس کا ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد کیا تھا کہ یہ جو انقلابی تبدیلیاں محمد مصطفیٰ لا چکے ہیں سب کو مکمل ختم کر کے پرانا نظام بحال کیا جائے۔ یہ پورا پلان تھا، یہ پورا مشن تھا۔ اور کیوں تھا؟ کیونکہ جو پرانے نظام کے راجہ مہاراجہ تھے آج ان کی اوقات یہ ہے کہ وہ یبن الطلباء کہلاتے ہیں۔ بھائی جو وہ وہاں راجہ مہاراجہ تھے آج وہ معاشرے کے پسترین افراد میں شامل ہیں، تو اب انہیں کیوں کر گوارا ہوگا کہ ہم جو اوپر سے نیچے آ جائیں، جو ہمارے ماتحت تھے جنہیں ہم کبھی کالا کہہ کے دھتکار دیا کرتے تھے، وہ کعبے پہ چڑھ کے اذان دیں؟ بھائی یہ کیوں کر برداشت ہوگا؟ تو یہ
سازش تھی، یہ کوشش تھی، یہ سوچ تھی، یہ فکر تھی جس کو عملی جامہ پہنانے کی پوری کوشش محمد مصطفیٰ کی آنکھ بند ہوتے ہی شروع ہو گئی۔ جب شام کی مملکت بنی امیہ کو سونپی گئی، دیکھیے اسلامی حکومت جو ہے نا اس میں کئی سٹیٹس تھی، کئی ریاستیں تھیں۔ جو ریاست سب سے زیادہ خوبصورت، بہترین آب و ہوا والی، سب سے زیادہ مالدار، جہاں سے سب سے زیادہ خراج، جزیہ، زکوٰۃ، ٹیکس آیا کرتا تھا، جہاں سب سے زیادہ وسائل تھے، جہاں ہر شے کی فراوانی تھی، جہاں کی زمین سب سے زیادہ زرخیز تھی، وہ تھی شام کی ریاست۔ مولا ہم نے آپ کو سب کو مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ آج بھی آپ عراق کی زیارت کریں اور پھر شام کا سفر کریں، آپ کو زمین آسمان کا فرق محسوس ہوتا ہے۔ عراق صحرا ہے، شام جنگلات ہیں، پہاڑ ہیں، نہریں ہیں، خوبصورتی ہے، موسم بہترین ہے۔ یہ جو شام کی ریاست بنی امیہ کے حوالے کی گئی، یہ بلا وجہ نہ کی گئی، یہ اس سازش کو عملی جامہ پہنانے کا پہلا قدم تھا۔ اور پھر شام میں اتنا کھلا ہاتھ دے دیا گیا کہ ہمارے تو پہلے امام ہیں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کو کھلے عام شام کے ممبروں سے برا بھلا کہا جائے۔ کیا ارادہ تھا؟ ارادہ یہ تھا، اب میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں، ارادہ یہ تھا پہلے علی ولی اللہ کو ختم کیا جائے، پھر محمد رسول اللہ کو ختم کیا جائے، اور پھر لا الہ الا اللہ کا خاتمہ۔ جس کعبے کی سمت یہ مسلمان سر کر کے نماز پڑھتا ہے، یہاں پھر سے 365 بت سجا دیے جائیں، یہ تھا ارادہ۔ اور یہ میں بغیر شواہد کے بات نہیں کر رہا، یزید لعین نے تخت پر بیٹھ کر یہی تو شعر پڑھا تھا نا، لعب الملک بنو ہاشم فلا ملک جاء ولا وحی نزل۔ یہ تو حکومت کے لیے بنو ہاشم نے ایک ڈھونگ رچایا تھا، نہ آسمان سے فرشتہ آیا نہ وحی آئی۔ اس سے بڑھ کر کیا اظہار ہو سکتا ہے اس مضمون ارادے کا؟ اس سے بڑھ کر کوئی کیسے اظہار کرے کہ وہ ممبر پر بیٹھ کے کھلے عام یہ اعلان کرتا پھرے کہ بھائی یہ بنو ہاشم، ہم بنو امیہ حکومت میں تھے، بنو ہاشم نے ایک ڈھونگ رچایا۔ کیا رچاتے؟ کہا جی آسمان سے کچھ آ رہا ہے، آج یہ دیکھ لو بنو ہاشم کٹے پڑے ہیں، ہم واپس تخت پہ بیٹھے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا اظہار ہو سکتا ہے سوچ کر؟ اب بہت میرا ساتھ دیجیے گا، میں اپنے موضوع پر پہنچ چکا ہوں۔ قریب 40 برس کا پروپیگنڈا تھا شام کی حکومت کا۔ یزید پر تو بات ختم ہونے کے قریب پہنچ گئی نا، گرچہ بنی امیہ کی حکومت پھر چلی، لیکن آل ابو سفیان نہیں، آل مروان میں منتقل ہو گئی۔ یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ آیا، معاویہ جو تخت چھوڑ کے چلا تو بجائے یہ کہ ابو سفیان کی نسل سے کوئی اور آتا، مروان کی نسل سے لوگ آ گئے، اور یہ بنی امیہ کا سلسلہ چلتا رہا جب تک کہ بنو عباس نے 132 ہجری میں حملہ کر کے معاملہ ختم نہیں کیا۔ لیکن یہ پیچھے 40 سال کی محنت تھی۔ آپ نے بہت مشہور واقعہ سن رکھا ہے کہ مدینہ میں ایک شخص مولا حسن کے سامنے آیا اور برا بھلا کہنے لگا۔ یہ کیوں برا بھلا کہہ رہا تھا؟ کیونکہ یہ مدینہ کا نہیں تھا، یہ شام سے آیا تھا۔ یہ شام کی حکومتی مشینری، میڈیا، میں اور آپ آج کے زمانے میں رہتے، ہم سے بہتر میڈیا کا استعمال کون سمجھ سکتا ہے؟ کس طرح سفید کو سیاہ کر کے دکھانا ہے، سیاہ کو سفید کر کے دکھانا ہے، کس طرح دن کو رات دکھانا ہے، رات کو دن دکھانا ہے، کس طرح 10 لوگوں کو 1000 دکھانا ہے، 1000 کو 10 بتلانا ہے۔ بھائی آج تو میں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اور آج کے زمانے میں جب میڈیا کے ساتھ ساتھ ایک سوشل میڈیا نام کی بھی شے ہے، پھر بھی میڈیا اپنے کام برابر کے دکھا رہا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب حکومت کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہ شام میں بیٹھی حکومت اگر شام میں رہنے والے کو دکھلائے گی کہ دیکھو خاکم بدہن، خاکم بدہن، نعوذ باللہ، علی مرتضیٰ تو مکہ مدینہ کے ایک غیر پسندیدہ شخصیت کا نام ہے جو غیر پسندیدہ کام کیا کرتا ہے، میری زبان نہیں اٹھ رہی لفظ ادا کرنے کے لیے، ایک اس قسم کے شخص کا نام ہے، اس کے بیٹے بھی اسی قسم کے ہیں۔ اب وہ شخص اگر حسن کے سامنے کھڑا ہوگا جو چشمہ بنی امیہ نے اس کو پہنایا ہے، جب اس سے حسن کو دیکھے گا آپ اس سے کیا توقع کرتے ہیں؟ بھائی وہ تو یہی کہے گا نا، تم فلاں، تمہارا باپ فلاں، تم لوگ فلاں فلاں کرتے ہو۔ ادھر حسن مجتبیٰ کا کردار جب اس نے اپنی حقیقی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے مولا کے قدموں میں آ گرا ہے۔ بھائی ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ مشہور واقعہ ہے آپ سب کے ذہن میں، ضرور بھیجتے محمد۔
برس بنی امیہ کی مشینری نے اہل بیت رسول کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا ہے، خدا کی قسم جس طرح محمد مصطفیٰ کے الفاظ معجزہ تھے نا، اسی طرح میرے اور آپ کے چوتھے مولا کے ایک خطبے نے 40 برس کی محنت کو خاک میں ملا دیا۔ اور یہ میں کوئی خطابت نہیں کر رہا، ابھی میں آپ کے سامنے پوری روایت پڑھوں گا، کسی دن کتاب کھول کے بھی پڑھ لوں گا، من نو ان ایک ایک لفظ میں اپنے مولا کا آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جس دربار میں حسین کی شہادت کی خوشی منائی جا رہی تھی، سجاد کے چند دقیقے کے خطبے کے بعد ہر آنکھ رو رہی تھی، ہر آنکھ رو رہی تھی۔ یہ سجاد نے خدا کی قسم کیا معجزہ کیا ہے کہ 40 برس ایک خاندان اپنی پوری طاقت کے ساتھ جو معاشرے میں غلط افواہیں پھیلاتا رہا ہے، ادھر محمد مصطفیٰ کے چوتھے برحق خلیفہ کی جنبش زبان سے وہ سب خاک میں مل گیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، خدا کی قسم میں اور آپ اگر 40 برس یہ سنتے رہے نا کہ یہ ایک سفید ہے، میں اور آپ مان لیں گے، اور اس کو ذہن سے نکالنے کے لیے کوئی 40 برس ہمیں سمجھائے نا، دیکھو یہ سفید نہیں سیاہ ہے، تب جا کے ذہن سے نکلے گا۔ لیکن جب زبان اس کی ہو جو نبی کی زبان چوز کرے لیتے ہیں، اور یہ میرا جملہ نہیں ہے، ابھی میں روایت پیش کرنے لگا ہوں، یہ یزید کا اعتراض ہے، میں آ جاتا ہوں روایت پر، میرا وقت ختم ہو چکا ہے، کچھ جملے وظائف کے بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ اب یہ روایت ہے، من نو ان میں روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ روایت کہتی ہے کہ شام کا دربار تھا، سفراء بھی تھے، وزراء بھی تھے، مشیان بھی تھے، بیرون ملک کے افراد بھی تھے، یزید ملعون تخت پر بیٹھا تھا، خانوادہ رسول بطور اسیر پیش کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ مذاہب کے جملے ہیں، لیکن مذاہب سے پہلے آپ سن لیجیے۔ نبی کی بیٹیاں اسیر کر کے پیش کی گئی ہیں، تمام خواتین میں ایک مرد ہے جس کا نام ہے سید سجاد۔ یزید لعین نے اپنے درباری خطیب کو حکم دیا کہ فراز ممبر پہ جاؤ۔ ادھر وہ خطیب ممبر پہ جاتا ہے اور آل ابو سفیان کے فضائل بیان کرتا ہے۔ آل ابو سفیان کے، اب یہ بھی عجیب معاملہ ہے، میں خدا کی قسم سوچتا ہوں لیکن میں سمجھ نہیں پاتا۔ بھائی ہم علی کی فضیلت پڑھتے ہیں تو ہم بدر سناتے ہیں، احد سناتے ہیں، خیبر سناتے ہیں، خندق سناتے ہیں، یہ بدبخت سنائے گا تو کیا سنائے گا؟ نہیں کیا سنائے گا، نہ مجھے نہیں سمجھ میں آتی اس نے کیا سنایا ہوگا۔ لیکن یہ جو کتاب میں لکھا ہے میں بتا رہا ہوں کہ اس نے آل ابی سفیان کے فضائل بیان کیے اور علی و اولاد علی کی توہین کی۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے اس کی جانب چہرہ کیا، اشتریت غضب الخالق برد المخلوق، کو بدبخت تو رب کی مرضی بیچ کر یہ دنیا والوں کی مرضی خرید رہا ہے۔ یہ جو تو الفاظ ادا کر رہا ہے نا، تو دنیا والوں کی مرضی کی خاطر رب کی ناراضگی بول دے رہا ہے۔ اور پھر ایک مکالمہ ہے جو روایات میں پیش ہوا ہے یزید لعین کا، میرے اور آپ کے چوتھے مولا سے۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ ایک شعر پڑھا یزید کو خطاب کر کے، فاللہ یعلم انا لا نحبکم ولا نلومنکم ان لم تحبونا۔ اللہ اکبر، یہ سید سجاد ہیں۔ دیکھیے سید سجاد کی شجاعت دیکھیے، اس خدا کی قسم یہ ابھی ہم سلسلہ آگے بڑھے گا، امامت کی عظمت کے سامنے خلافت کی حقارت نظر آئی۔ جو رب کا بنایا ہوا امام ہوتا ہے اس کے جلال اور ہیبت کے سامنے یہ ان دو کوڑی کے انسانوں کے بنائے ہوئے خلیفہ کی بزدلی نظر آئے گی۔ یہ سید سجاد ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، لیکن یہ یزید جو پوری اسلامی مملکت کا اس وقت خود ساختہ سربراہ بنا بیٹھا ہے۔ اب میں ظاہر ہے کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ فارم 47 والا خلیفہ اب اس سے ادھر میں نہیں سمجھا سکتا کہ آپ آج اللہ وہاں پر ایک درود بھیج دیجیے محمد اللہ۔ یہ جو ماجرا ہے میرے
مولا فرماتے ہیں فاللہ یعلم انا لا نحبکم، رب جانتا ہے ہم تجھ سے محبت نہیں کر سکتے. وَلَا نَلُومَنَّكُمْ إِن لَّمْ تُحِبُّونَا، اور دیکھ ہم تیری سرزنش بھی نہیں کریں گے جو تو ہم سے محبت نہ کر سکے. بھائی یہ سجاد کے الفاظ میں آیت تطہیر بول رہی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے یزید تو اہل نجاست ہے، جو تو ہم سے محبت نہ کرے تیرا قصور نہیں، قصور ان کا ہے جن کے ناجائز رشتوں سے تو اس دنیا میں آیا. فلا نلومنکم ان لم تحبونا، میں تیری کوئی سرزنش نہیں جو تو ہم سے محبت نہ کرے. بھائی محمد مصطفیٰ کی زبان کہہ گئی اے علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا. یہ علی کی محبت، بس میں ایک جملہ میں زیادہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، یہ علی کی محبت باپ کی وراثت نہیں ماں کی طہارت سے آتی ہے. فلا نلومنکم ان لم تحبونا، یہ جو تو ہم سے محبت نہیں کر رہا ہم تجھے اس پہ سرزنش نہیں کرتے، تیری اوقات ہی نہیں کہ تیرے نجس دل میں ہم پاکوں کی محبت سمو جائے. ایک مرتبہ یزید کہتا ہے کہ تیرے باپ اور دادا حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے. دیکھیے پھر یہ اس بات کا اقرار ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا، نہ یہ رسالت کو مانتے تھے نہ یہ توحید کو مانتے تھے. اس پورے منظرنامے کو انہوں نے محض دنیاوی نگاہ سے دیکھا. اے سجاد تیرے باپ دادا بڑا حکومت حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، خدا نے انہیں ذلیل کیا اور ان کا خون بہایا. اب جب بات یہاں تک پہنچی ایک مرتبہ سجاد جلال میں آتے ہیں اور کیا ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی قسم یہ سجاد کے جملے سونے سے لکھنے والے ہیں، یبن معاویہ و ہندا و صخر، اے معاویہ کی اولاد، اے ہندا کی اولاد، اے صخر کی اولاد. یہ علی ابن زین العابدین، علی ابن حسین زین العابدین سمجھا رہے ہیں تو میرے باپ کا نام لینے سے پہلے اپنے باپ کو تو دیکھ، اس سے پہلے کہ تو میرے باپ کا تذکرہ کرے اپنے بڑوں کو تو دیکھ. اور پھر سید سجاد گفتگو، ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا، ابھی سید سجاد منبر پہ نہیں ہے، یہ نیچے ہے اور سجاد زمین پر ہے اور یزید لعین تخت پر ہے اور یزید کی نظروں میں نظریں ڈال کے کہتے ہیں سن میرے جد علی ابن ابی طالب وہ تھے کہ بدر و احد و احزاب میں جس نے نبی کا علم اٹھایا تھا، تیرے باپ دادا وہ تھے جو کفار کا علم اٹھائے پھر رہے تھے. سن لے ان فیہم الامرہ من قبل ان نلد، ہم وہ نہیں ہیں جو اس دنیا میں آ کر حکومت پائے، اس دنیا میں آ کر امامت پائے، اس دنیا میں آ کر سربراہی پائے، ہم وہ ہیں جو سربراہی کے ساتھ آتے ہیں. یہ تم لوگوں کے یہاں ہوتا ہے، تم پیدا ہوتے ہو، ہم وہ ہیں جن کی پیدائش کے لیے رب اپنا گھر دیتا ہے. تمہاری مائیں مکہ میں تمہیں پیدا نہیں کرتی، تم وہ جو پیدا ہوتے ہو پھر بھاگ دوڑ کر کے حکومت کو حاصل کرتے ہو، ہم حکومت لے کر آتے ہیں. اور پھر جب یہ تکرار چل رہی تھی یزید لعین کی میرے اور آپ کے مولا سے، وہاں ایک حبر من احبار الیہود، یہودیوں کا ایک سب سے بڑا عالم بیٹھا تھا. ایک مرتبہ جب یہ مکالمہ دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، ہتھکڑیوں میں جھگڑا ہوا لیکن بڑے تابڑ دوڑ حملے کر رہا ہے، یہ خلیفہ وقت کو گفتگو کی مجال نہیں دے رہا. ایک مرتبہ یزید کی طرف متوجہ ہو کر سوال کیا من ہو، یہ کون ہے؟ اچھا سامنے دشت میں میرے اور آپ کے مولا کا سر کٹا. یزید نے اشارہ کیا ہذا صاحب الراس ہوا ابوہ، یہ جو سر ہے نا یہ اس کے بابا کا ہے. حبر من احبار یہود کا عالم کہتا ہے اچھا یہ سر کس کا ہے؟ کہا فاطمہ حسین بن علی بن ابی طالب کا. کہا اچھا اس کی ماں کون ہے اس سر کی، صاحب سر کی؟ کہا فاطمہ تو بنت محمد ہے. میں چاہتا تھا کہ خطبہ شروع ہو جائے لیکن کہا اس کی ماں ہمارے نبی کی بیٹی ہے فاطمہ. ابھی یہودی کہتا ہے کہ تم کتنی بدبخت قوم ہو، واللہ لو خلف فینا موسیٰ صدقا، خدا کی قسم اگر موسیٰ نے ہمارے درمیان اپنا کوئی بیٹا چھوڑا ہوتا، اپنا کوئی پوتا نوازا چھوڑا ہوتا، لَكُنَّا نَعْبُدُهُ مِن دُونِ
ہم تو رب کو چھوڑ کے اس کی عبادت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ تم ہو کہ اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کا سر کاٹے بیٹھے۔ ہاں عزادارو، صرف ایک منظر میں پیش کروں گا، میری آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، خدا کی قسم میری نماز مجھے بچا پائے نہ بچا پائے، میرا روزہ مجھے بچا پائے نہ بچا پائے، میرے خمس و زکوٰۃ مجھے بچا پائے نہ بچا پائے، لیکن اگر میرا ایک آنسو فاطمہ کے رومال میں جمع ہو جائے، خدا کی قسم میری بخشش کے لیے کافی ہے۔ روایت کہتی ہے روز محشر ہر آنکھ روئے گی سوائے ان آنکھوں کے جو حسین کے غم میں روتی ہے، یہ وہ آنکھیں ہیں جو روز محشر مسکراتی ہیں۔ ایک منظر میرے صرف پیش کرنا ہے، سجاد کا، سجاد کے بابا کا سر کا تذکر آ گیا ہے نا۔ ہاں آزادارو، یہ ایک بات ہے جو آپ بھی محسوس کریں گے۔ فرض کیجئے یہاں کوئی پردیسی مجلس میں آ کے بیٹھا ہو، اس شہر میں کوئی رشتہ دار نہ ہو اس کا، کوئی دوست نہ ہو، کوئی عزیز نہ ہو، اور خدا نخواستہ یہاں انتقال کر جائے۔ پردیسی ہوگا، نہ کوئی رشتہ دار ہے جو آ کر جنازہ دیکھے، نہ کوئی وارث ہے، نہ کوئی عزیز ہے، لیکن اتنا ضرور ہے میں آپ سب اپنے کام چھوڑ کر جمع ہو جائیں گے، یار یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، ذرا پہلے اس کو دفناتے تھے۔ ہزاروں مسلمان کلمہ پڑھنے والے تھے، ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والا نہیں، ایک نبی کے بیٹے کا جنازہ پڑا تھا، دھوپ کڑک تھی، بے گورو کفن کی لاشاں 3 دن تک پڑا رہا، کسی نے یہ تک نہ کہا ذرا کام بعد میں کر لیں، ذرا اس کو دفنا دو، یہ نبی کا کلمہ۔ ہاں داداروں، اور اس جنازے کا عالم سنو گے کیا تھا؟ بھئی یہ منظر بھی بہت عجیب ہے، خدا کی قسم سن کے بہت گریہ کریں گے۔ خدا سب کے بزرگوں کو سلامت رکھے۔ کوئی جوان بیٹا ہو، اس کا بوڑھا باپ ہو، بیٹا کہیں بیرون ملک رہتا ہو، اپنے وطن میں خدا نہ خواستہ باپ کا انتقال ہو جائے، وہ بیٹا جس طرح بھی اپنے آپ کو باپ کے جنازے تک پہنچائے گا، وہ کام چھوڑ کر آئے گا، وہ سب مصروفیات چھوڑ کر آئے گا، جب تک باپ کے جنازے کو دیکھ نہ لے تڑپتا رہے گا، بے چین رہے گا۔ ارے میں جوان بیٹا ہوں، میں تو اپنے باپ کے جنازے کو کاندھا دے لوں، ارے کمائی دنیا ہوتی رہے گی، میں اپنے باپ کا آخری دیدار کر لوں، میں خود اپنے باپ کو قبر میں اتار لوں۔ میرا سلام ہو اس جوان بیٹے پر جو باپ کے جنازے کے لیے آ نہیں رہا، جو باپ کا جنازہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ہاں دادارو، یہ بے گورو کفن جنازہ کربلا کی ریتی پر پڑا ہے، سجاد گزر رہے ہیں، کبھی جنازے کو دیکھتے ہیں، روایت کا جملہ ہے، سجاد خود کہتے ہیں میں بابا کے جنازے کو دیکھ کر اس طرح بیتاب ہو رہا تھا، اس طرح گریہ کر رہا تھا، میری پھوپھی زینب نے کانا ہلایا، اے سجاد ذرا تھم جاؤ، کہیں تمہاری روح پرواز نہ کرے، اے سجاد تمہاری روح پرواز نہ کر جائے۔ ہاں زادارو، اور یہ آخری منزل اور آپ کی رحمت تمام، یہ سجاد نہ جانے کس دل سے جوان بیٹا بوڑھے باپ کا جنازہ کربلا کی گرم ریتی پر چھوڑ کر آیا ہوگا، لیکن اتنا ضرور ہوگا جب سجاد پلک جھپکنے کے لیے آنکھ بند کرتا ہوگا، سامنے بابا کے جنازہ۔ ہاں زادارو، 11 محرم کو یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہوا ہے، رات کے کسی پہر یہ کوفہ پہنچا ہے۔ 12 محرم کو جب یہ جنازہ یا یہ قافلہ اسیروں قیدیوں کا قافلہ کوفہ کے زندان میں ذرا ٹھہر گیا ہے نا، نہ جانے کل سے اب تک کیسے سجاد نے برداشت کیا تھا، اب سجاد جیسے صابر کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ایک مرتبہ رب سے اجازت لے کر بے اجازے امامت سجاد کوفہ سے کربلا کا سفر کرتا ہے۔ یہ 12 محرم کا سفر ہے، سجاد گریہ کرتے ہوئے واپس کربلا آیا، بابا جان تیرا جوان بیٹا تجھے دفنانے آ گیا، بابا تیرا جوان بیٹا تیرے پاس آ گیا۔ ہاں زادارو، اور جانتے ہو یہاں کربلا میں کیا منظر ہے؟ یہ 12 محرم کا صحیح دن ہے، بنی اسد کی خواتین ذرا فرات کے کنارے آئی ہیں، ذرا پانی لے لیں، دیکھا تو کیا دیکھو، کوئی ادھر جنازہ پڑا ہے جس
کے بازو کٹے ہیں، کوئی ادھر جنازہ پڑا ہے جس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہے، لباس کسی جنازے کا سلامت نہیں، سر تو کسی بھی جنازے پہ نہیں، چاہے وہ 13 سال کا بچہ ہو یا 6 مہینے کا۔ ایک مرتبہ یہ عورتیں اپنے مردوں کے پاس جاتی ہیں، وہ بدبخت لوگ حسین کا ساتھ نہ دے سکے، کم سے کم دفنانے ہی آ جاؤ۔ بنی اسد کے مرد آئے ہیں، لیکن کریں تو کیا کریں، نہ سمجھ میں آتا ہے یہ جسم کس کا ہے، یہ بازو کس کا ہے، یہ پہلو کس کا ہے، یہ قدم مبارک کس کا ہے، دفنائیں تو کس کو دفنائیں۔ ادھر کوفہ سے ایک گھوڑ سوار آیا ہے، بڑا کمزور ہے، بڑا لاچار ہے، بڑا بیمار ہے۔ اے بنی اسد والوں، میں بتلاتا ہوں کس طرح دفنانا ہے۔ میرے مولا نے حکم دیا، 2 طویل قبریں کھودی جائیں، 2 طویل قبریں کھودی جائیں، ایک قبر کے اندر اصحاب کو دفنانے کا حکم دیا۔ اے بنی اسد والوں، یہ مسلم ابن اوسجہ ہے، یہاں ڈال دو، یہ بحیر ہے، یہاں ڈال دو، یہ وہاں پہ کلبی ہے، یہاں ڈال دو۔ تمام اصحاب کو ایک قبر میں گنج شہیدہ میں دفنایا گیا، برابر میں ایک اور بڑی قبر کھودی۔ اے بنی اسد والوں، میرے بھائیوں کو یہاں دفنا دینا، یہ میری پھوپھی زینب کے دونوں لال ہے، یہ میرے تایا حسن مجتبیٰ کا گل بدن ہے، یہ میرا بھیا جوانہ نے بنی ہاشم کو ایک قبر میں دفنا دیا۔ اب 2 جنازے رہ گئے ہیں شب کربلا کے پاس۔ میرے مولا نے حکم دیا، بنی اسد والو تم سب پیچھے ہو جاؤ، اب کے بعد سجاد خود دفنائے گا۔ میرے مولا نے ایک چادر بچھائی ہے، 2 کٹے ہوئے بازو اٹھا کے چادر میں رکھے ہیں، ایک دھڑ رکھا ہے جو پورا تیروں سے چور تھا، تیروں سے چھنی تھا، ہاں طرف اس گٹھری کو ایک قبر میں اتارا ہے۔ نہ جانے سجاد بیماری کے عالم میں کس طرح اتار رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ قبر پر مٹی ڈال کے سید سجاد ایک سرکٹے جسم کے پاس گئی، بابا جان معاف کرنا، بہت تاخیر ہو گئی، تمہارا جوان بیٹا بہت دیر سے پہنچا۔ ہاں زادارو، یہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے جو باپ کے جنازے سے لپٹ گیا۔ بھائی کسی کا جنازہ ہو جو وارث ہے، پیشانی کو چومتا ہے، رخسار چومتا ہے، نہ جانے سجاد کیا چومتا ہوگا۔ سر تو کٹا کوفہ میں چھوڑ آیا ہے، یقیناً کٹی گردن کی رگیں سجاد چوم رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سجاد قبر میں اترے ہیں، بابا کا جنازہ بیٹے کے ہاتھوں پر ہے، قبر میں اتارا، بابا جان تاخیر پر معاف کرنا، تمہارے سجاد نے بہت کڑا امتحان دینا ہے، بابا دعا کرنا۔ اور اب سجاد حسین کی قبر پر مٹی ڈالتے ہیں۔ روایت کا آخری جملہ، تمہاری زحمتیں تمام سوکھی انگلی ہے، سوکھی مٹی ہے۔ ایک مرتبہ سجاد بابا کی قبر کا کتیبہ لکھتے ہیں، ہاذا حسین بن علی بن ابی طالب، یہ میرا بابا حسین ہے، الذی قتلوہ انتشارا، جسے 3 دن کا پیاسا على لعنة الله على وسيعلم الذين ظلموا على محمد يوم قلبه میں تو درس ہوں فرشت زمان آخانی وسیلہ نہیں کے لیے